بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کی یا بچی کی جو بھی پیدائش اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب اس کو لے آتے ہیں تو اس کا اعتبار اس کے دنوں کا عقیقے کے اعتبار سے وہی ہوتا ہے جیسا کہ کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں مطالعے کے فرق کی وجہ سے دنوں کا جو فرق ہو جاتا ہے اور انہی کے فرق کے اعتبار سے عید بھی، جمعہ بھی، جمعہ کہتا ہوں یعنی عید الاضحیٰ اور خاص طور پہ عید الفطر اور محرم اور اس کے ربیع الاول کے مہینوں کی جو ایک تحدید ہے وہ اس علاقے کے رہنے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی بچے یا بچی کی جو پیدائش ہوتی ہے جس ملک میں ہو اس ملک کے اعتبار سے ان دنوں کو گنا جاتا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف فرمان کہ جس میں آپ نے لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا مینڈے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، یوق عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاتن، ایسے ہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین شاتین ذبحہما یوم السابع، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 2 بکریاں 7ویں دن بطور عقیقہ ذبح کی، اور یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی شخص 2 نہیں کر سکتا لڑکے کی طرف سے تو 1 بھی کر سکتا ہے، اور لڑکی کی طرف سے ویسے بھی 1 ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ یہ عقیقہ جو ہوتا ہے یہ اصل میں یہ عوض ہوتا ہے، یہ گروی رکھا جاتا ہے اللہ اکبر، کہ آپ سم کا فرمان یہ بھی حدیث شریف سے ہے کہ کل غلام مرتہن بعقیقتہ، اللہ اکبر، کل غلام، جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں یا بچیاں پیدا ہوتی ہیں وہ گروی ہوتے ہیں عقیقے کے ساتھ۔ تو آپ سم کا فرمان مبارک ہے کہ یذبح عنہ یوم السابع، تو تمہیں چاہیے کہ اس بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن آپ ان کا عقیقہ کریں، یعنی کہ عقیقے سے مراد جانور کو ذبح کریں، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ، اور پھر اس کے سر کو مونڈیں، وَيُسَمَّى، اور سر کے مونڈنے کے بعد اس کا نام پھر رکھا جائے۔ یہ ترتیب ہے، لیکن یہ ترتیب کو واجب، یہ فرض نہیں ہے۔ اگر ایک شخص عقیقہ نہیں کر سکتا تو سر کے بال نہیں مونڈے گا، نہیں، سر کے بال مونڈنے پڑیں گے۔ تو سر کے بال مونڈنے کے بعد نام رکھ لے، 7ویں دن نام رکھا جائے، یہ سنت ہے۔ لیکن 7ویں دن سے پہلے جو تجویز کیا جاتا ہے وہ تجویز کرنا، وہ نام رکھنا نہیں ہوتا، بلکہ سنت یہ ہے کہ 7ویں دن اس کو بتایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ 7 دن تک آپ بے شک تجویز میں کوئی نام بھی پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن رکھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ تو یہ بھی حدیث میں ثابت ہے کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کا عقیقہ کریں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، یعنی ذبح کریں، اور وہ بھی 7ویں دن۔ اور 7ویں دن کی تعیین بھی یہ ہوتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7واں دن وہی اس دن سے ہوتا ہے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی مغرب سے پہلے اگر وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ دن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ انگریزی دن 12 بجے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے، انگریزی دن کا اعتبار نہیں ہے، یہاں پر قمری دن کا اعتبار ہے۔ مغرب کے بعد دن شروع ہوتا ہے، اور مغرب سے پہلے والا دن وہی شمار ہوگا۔ تو مغرب تک کوئی بچہ پیدا ہوگا وہ دن شمار کیا جائے گا، مغرب کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ دوسرا دن شمار کیا جائے گا، یعنی آنے والا دن شمار کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن قربانی کا حکم کیا ہے، لیکن اگر قربانی کوئی نہیں کر سکتا تو سر مونڈ لیا جائے بچی کا یا بچے کا، اور پھر اس کے بعد اس کا نام رکھ لیا جائے۔ نام رکھنے میں بھی کوئی اتنی سختی نہیں ہے، وہ فقہاء علماء نے اس پر بھی اچھی خاصی تشریح پیش کی ہے۔ اب اگر ایک شخص 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکا تو بعض علماء کہتے ہیں اب اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ عقیقہ ایک ایسی سنت ہے جو مستمرہ آ رہی ہے جیسے قربانی کی، اور قربانی کی جو شرائط ہیں، جیسے قربانی کے جانور کی، یعنی عید الاضحیٰ کے قربانی کے جانور کی جو شرائط ہوتی ہیں وہی شرائط عقیقہ کے جانور کی بھی وہی ہیں۔ تو جب اتنا اہتمام ہے عقیقہ کے جانور کی شرائط کا کہ وہ قربانی کے جانور کی طرح، یعنی جو قربانی کا جانور واجب ہے، اگرچہ یہ عقیقے کا جانور واجب تو نہیں ہے لیکن اس کی شرائط قربانی کے جانور کی طرح ہیں، تو اس لیے اگر کوئی شخص صاحب ثروت ہے، صاحب مال ہے،
اور شروع میں اس کے والدین غریب تھے، وہ نہیں کر سکے، تو اس کو چاہیے اپنا عقیقہ بعد میں کرے، اور اگر وہ عقیقہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو، اور قربانی کے جانور کے اندر بھی یعنی جو 7 حصے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی عقیقے کے جانور کو، عقیقے کے حصے کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو بات یہ ہو گئی، اور رہا یہ کہ 7ویں دن اگر کوئی عقیقہ نہیں کر سکتا تو وہ پھر 14ویں دن کرے، 14ویں دن نہیں کر سکتا تو 21ویں دن کرے، اور کم سے کم دن یاد رکھے۔ اگر دن بھول گیا ہے تو اگر جمعے کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو کرے، کیونکہ جمعہ ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات، 7واں دن پھر جمعرات بنتی ہے۔ تو یعنی کہ اتنا تو پتہ ہوتا ہے ہر ایک کو کہ یہ جمعے کے دن پیدا ہوا ہے، تو پھر اس کا اگر عقیقہ نہیں ہو سکا تو پھر جمعرات کے دن کیا جائے، یعنی کہ اگر دن یاد نہ رہنے کی صورت میں، ورنہ سنت وہی ہے کہ جس دن عقیقہ کرنا ہے وہ 7واں دن ہے۔ 7ویں دن سے پہلے اگر کوئی شخص عقیقہ کر لے تو وہ عقیقہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ عقیقہ سنت نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کوئی شخص وضو تو کر لے دریا میں نہانے سے، یا وضو تو کر لے وہ کسی نہر میں چھلانگ لگانے سے، تو اس کا وضو تو ہو جائے گا، لیکن اس کی نیت نہیں تھی، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، نیت نہیں کی، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اس نہانے سے، اس نہر کے اندر جانے سے اس کے اعضاء 4 دھل گئے، تو اس کے بعد وہ فرض نماز کا وقت ہو گیا تو پڑھ سکتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ثواب نہیں ملے گا اس کو وضو کا۔ تو وضو کے ثواب کے لیے جیسے نیت شرط ہے اور بسم اللہ پڑھنا شرط سنت ہے، تو اسی طرح جو ہے عقیقے کے جانور کے لیے بھی 7ویں دن کو ذبح کرنا سنت ہے۔ اس سے پہلے تو ہو جائے گا، لیکن 7ویں دن کرنے سے ثواب ہوگا، اور 7ویں دن سے پہلے کرنے میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو 7ویں دن کے کرنے میں ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، اس لیے 7ویں دن کے حساب کا بھی اعتبار رکھا جائے، اور وہ اعتبار جو ہے ہر ملک کے اعتبار سے ہے۔ اگر وہ کینیڈا میں بچی پیدا ہوئی ہے، یا سعودیہ میں، یا کسی اور ملک امریکہ میں، تو پھر اس دن سے ہی اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اور وہاں جو 7واں دن بنے گا پاکستان میں، چاہے وہ 7واں دن ہو، 8واں دن ہو، 6واں دن ہو، یا 7واں دن ختم ہو رہا ہو، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ عقیقہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صبح کے وقت ہو، رات کو بھی کیا جا سکتا ہے، روشنی اگر ہو تو اس میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ایسے ہی جائز ہے جیسے قربانی کے جانور کو شام یا رات کو روشنی میں اگر کوئی انتظام ہے تو اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ وہاں پر 7واں دن ہے تو ادھر ابھی 6واں دن ہے، تو ہم اس کی قربانی کیسے کریں؟ تو قربانی کرنے کا جو حکم ہے وہ جیسے جانور کے ذبح کرنے کے قربانی کے دنوں میں، کیونکہ قربانی کا دن تو ہر ملک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن عقیقے کا دن ہر ملک کا اپنا اپنا نہیں ہوتا۔ عقیقے کا دن صرف اس بچے کا وہ ہوتا ہے جو جہاں پیدا ہوا ہے، یہ نہیں کہ جہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس کا عقیقے کا دن ہوا ہے تو پاکستان میں اگر وہ پہلے رہ چکا ہے تو اس کا حساب ہوا کیا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، قربانی کے جانور کے لیے دیکھا جائے گا، جو قربانی کا جانور عید الاضحیٰ کا ہے وہ وہاں دیکھا جاتا ہے، جو یہاں پر بھی عید الاضحیٰ کا دن ہو تب وہ قربانی ہوگی، ایسی نہیں ہوگی۔ لیکن کیونکہ عقیقے کا تعلق اس بچے کی پیدائش کے ساتھ خاص ہے، عام عبادت نہیں ہے، سب مومنین اس میں شامل نہیں ہیں، اس لیے اس کے دن کا اعتبار وہاں کیا جائے گا جہاں وہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب اگر پاکستان میں 6 دن بن رہے ہیں یا 8 دن بن رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اسی دن وہاں کے اعتبار سے یہاں پر قربانی عقیقے کی جا سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اور یہ 7ویں دن سے پہلے اس لیے بھی منع 7ویں دن سے پہلے بھی اس لیے منع کر دیا گیا ہے، منع کیا تو نہیں گیا، یعنی مقصد ہے کہ جو بعض علماء جیسے امام میرے اب علم میں نہیں ہے، ابن حزم ہیں یا امام تیمیہ ہیں، ان کا قول ہے جو میرے پاس اس کا حوالہ موجود ہے، میں دیکھ کے پھر بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے اس میں واضح طور پہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کے بعد ایک سرکل پورا کرنا ہوتا ہے، اور سرکل جو پورا ہونا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ وہ سرکل جو ہے وہ ایک ترتیب سے آگے بڑھتا ہے۔ وہ سرکل کیسی ترتیب سے بڑھتا ہے؟ کیونکہ دنوں کا سرکل 7 دن ہے، یعنی دنوں کے اعتبار سے ایک ہفتہ مقرر کیا گیا ہے، یہ اس کا سرکل ہے، پورا کا پورا ایک مکمل چکر ہے دنوں کے اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد مہینوں کے اعتبار سے سال ہے، اسی طرح پھر جو ہے نا یہ ایک مہینوں کے اعتبار سے پھر ہفتے ہیں، اور پھر اس طرح جو ہے پھر جو سال ہے اس کا پھر مکمل چکر جو ہے وہ دنوں کے اعتبار سے مکمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مراتب ہیں 7 دن کی،
اور 7 دن کے مراتب میں جو کہ ایک ہفتہ پورا مکمل ہوتا ہے، یعنی کہ زندگی کا ایک چکر پورا ہو جاتا ہے، جو پہلے مرتبہ اور پہلا اس کا درجہ ہوتا ہے، اس لیے بھی اس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر 7 دن سے پہلے بچہ فوت ہو جائے تو اس کا عقیقہ نہیں ہوتا، بھی وہ یعنی وہ نہ کیا جائے، کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک تو عقیقے کا بھی علم ہو جائے گا، اور دوسرا اس کی زندگی کا سرکل بھی اللہ تعالیٰ جو اس کے ماں بہن زندگی لکھی ہوئی ہے، وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ درمیان کی متردد عمر میں ہوتا ہے 7 دن تک۔ اس کا معاملہ جس دن پیدا ہوتا ہے وہ 7 دن کے درمیان کی متردد یعنی شک والی زندگی میں ہوتا ہے۔ جب وہ 7 دن پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک چکر زندگی کا پورا کر چکا ہوتا ہے۔ اب اس لیے اس کا ہدیہ اور اس کا عقیقہ اس کی جان کا عطا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اور عقیقے کے جانور میں بھی اسی طرح قربانی کے جانور کی طرح 3 حصے کرنا سنت ہیں، اور اپنے بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، امیر بھی کھا سکتے ہیں، گھر میں بھی دیا جا سکتا ہے، غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، رشتہ داروں میں بھی دیا جا سکتا ہے، سارا کا سارا بھی کھایا جا سکتا ہے، سارا کا سارا بھی گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کی سمجھ بوجھ پوری مکمل طور پہ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالفتہ جامعہ مدارالعلوم آرے بازار لاہور کینٹ۔